السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان اخلاق حسنہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈھیروں پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جیسے ہمارے پروردگار کو پسند ہوں اور جن سے وہ راضی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے چنندہ رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اعلیٰ اخلاق انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ خیر و بھلائی حاصل کرنے کے لیے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کا کوئی ثانی نہیں۔ اعلیٰ اخلاقیات اور بہترین کردار اپنانے کی ترغیب میں کتاب و سنت میں بہت زیادہ دلائل موجود ہیں۔ افضل المخلوقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان میں اعلیٰ اخلاق سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری تبلیغ کوزے میں بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے اعلیٰ اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بالکل واضح لفظوں میں حسن اخلاق اپنانے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، یہ گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤ۔ حسن اخلاق انسان کو پروردگار کے قریب کر دینے والی خصلت ہے۔ اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، برائی کو بھلائی سے ختم کرو تو وہی جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی ولی اور دوست ہو، اور یہ سلیقہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ بڑے نصیب والے ہی حاصل کر پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، رواہ البخاری۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق پر عظیم اجر اور مقام و مرتبہ ملنے کی بھی خوشخبری دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومنین میں سے کامل ترین ایمان کا حامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کا درجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی بدولت روزے دار اور قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اے اہل ایمان، اچھے اخلاق کا مالک انسان بلند و بالا درجات کا حقدار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن میرے ہاں محبوب ترین اور میری سب سے زیادہ قربت کا حقدار وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا اور افضل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ بھی پوچھا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ کا خوف رکھنے والے اور حسن اخلاق۔ اچھے اخلاق کا اسلام میں بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ پروردگار کا فرمان ہے کہ اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیے، یعنی ان سے اخلاق سے معاملہ کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں حسن خلق سے بڑھ کر کوئی اور چیز ثقیل اور وزنی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی اور صبر کا پیمانہ ہرگز لبریز نہیں ہونے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی زیادہ نفیس طبیعت کے مالک تھے۔
اپنے گھر والوں اور مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ مہمانوں کے لیے پورا بیل ذبح کرتے اور انہیں بھون کر ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے کے انتہائی سچے تھے، جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام معاف کرنے میں ممتاز تھے۔ جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں بچپن کا بدلہ نہیں لوں گا، میں نے تمہیں معاف کیا، اور موسیٰ علیہ السلام تو اتنے حیادار تھے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ رواہ البخاری۔ گویا کہ یہ تمام صفات اخلاق کے تابع ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، جب یہ بات واضح ہو گئی تو حسن اخلاق میں وہ تمام عملی اور قولی قدریں شامل ہیں جو شرعی اور فطری ہر اعتبار سے زندگی کے تمام گوشوں میں پسندیدہ ہیں۔ حسن خلق یہ ہے کہ کتاب و سنت میں ذکر ہونے والے تمام شرعی آداب کا خیال کریں، گفتار، کردار، چال چلن اور تمام طور طریقے انہی آداب کے تابع ہوں۔ ہر ایسا رویہ حسن خلق ہے جس سے انسان کے دوست زیادہ ہوں اور دشمن کم ہوتے جائیں، جس سے مشکل کام آسان ہو جائے، سنگ دل موم بن جائے۔ لہذا حسن خلق کا مالک شخص ہر وقت سراپا نرم خو، حسن کارکردگی اور ہمہ قسم کی اچھی خوبیوں سے مزین ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، چاہے تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ملو۔ رواہ مسلم۔ اور بطور مثال اخلاقیات میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہر کسی سے ملے، دوسروں کے کام آئے، کسی کو تکلیف نہ دے، دوسروں سے ملنے والی تکلیف، دکھ اور اذیت برداشت کرے، اسی طرح اپنا غصہ پی جائے، فضولیات سے بچے، دوسروں کو ڈانٹ ڈپٹ، لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ سے دور رکھے۔ حسن خلق کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کا خدمت گزار ہو، سب پر شفقت کرے، جود و سخا کا پیکر ہو، دوسروں کے کام آئے، بخیلی اور لالچی طبیعت کا مالک نہ ہو، صبر شکر سے کام لے، حلم اور رضا سے مزین ہو، منکسر المزاج ہو، عفت شفقت اور رحم دلی سے بھرپور ہو، طبیعت میں نرمی اور شگفتگی پائی جائے، بات چیت اور معاملات میں دھیمے مزاج کا حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کر اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو آگ پر حرام ہے اور اس پر آگ حرام ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج، ٹھنڈی طبیعت والا اور گھل مل کر رہتا ہے۔ حسن اخلاق میں یہ بھی شامل ہے کہ شائستہ الفاظ کا چناؤ کیا جائے، گفتگو میں شائستہ الفاظ کا چناؤ کیا جائے، اعلیٰ سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی برتیں، بے وقوفانہ امور اور ایسی تمام حرکتیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس سے باز رہے، اور ایسی حرکتیں جو نامناسب ہیں اس سے بھی باز رہے۔ وہ شخص اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے جس کے عیب محفلوں میں ذکر نہ ہوں، کسی کو اس کی کسی غلطی کا علم نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میانہ روی طبیعت میں ٹھہراؤ اور باوقار شخصیت نبوت کے 25ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے مالک شخص کو آپ باوقار، حلیم مزاج، پرسکون اور طبیعت میں ٹھہراؤ والا پائیں گے۔ اس میں عفت اور پاک دامنی بھری ہوگی، وہ اکڑ مزاج اور لان تان کرنے والا نہیں ہوگا، وہ چیخنے اور چلانے کا کام نہیں کرے گا، وہ جلد باز اور بد گوئی کرنے والا نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ انتہائی اعلیٰ ظرفی سے وہ پیش آئے گا، اس میں نیکی اور تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا، وہ صرف ایسے کام کرے گا جس کے نتائج اچھے برآمد ہوں۔ اعلیٰ ترین اخلاقیات میں حیا بھی شامل ہے، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حیا کا اخلاقیات میں سب سے بڑا، اونچا اور اعلیٰ مقام ہے۔ بہترین اخلاقیات میں یہ امور بھی شامل ہے، ایثار، پردہ پوشی، دوسروں کے کام آنا، مسکرا کر ملنا، غور سے بات سننا، مجلس میں دوسروں کو جگہ دینا،
سلام عام کرنا، مردوں کا آپس میں ملتے ہوئے مصافحہ کرنا، کوئی آپ کے کام آئے تو اس کا بڑھ چڑھ کر بدلہ دینا، کوئی قسم ڈالے تو اس کی قسم پورا کرنا، لا یعنی امور سے دور رہنا، حلم اور حکمت کے ذریعے جاہلوں سے بچنا، مسلمانوں میں سے بڑوں کو اپنے باپ کے مقام پر سمجھنا اور چھوٹوں کو بیٹوں جیسی شفقت دینا اور درمیانی عمر والوں کو بھائی سمجھنا۔ ان تمام امور کو ایک اخلاقی اصول اور ضابطہ انتہائی مختصر سے جملے میں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ ضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اچھے اخلاق کے مالک بنو، حسن خلق کو اپناؤ، آپ لوگوں کے ساتھ اور لوگ آپ کے ساتھ گھل مل کر رہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن لوگوں سے مانوس ہوتا ہے اور لوگ مومن سے مانوس ہوتے ہیں۔ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو خود بھی مانوس نہ ہو اور دوسرے اس سے مانوس نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے احادیث اور قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔